تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے اولاً ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں بھی ایک آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج کون سا وظیفہ، کس چیز کا وظیفہ اور کن کا دیا ہوا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ آج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اور سوشل میڈیا کے ویورز کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا روحانی علاج بتانے جا رہے ہیں جس کی برکت سے بندہ ایمان پر خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور دعا کا طالب ہوا، یعنی حضور کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا ایمان پر خاتمہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ جب صبح ہو تو 41 مرتبہ 41 ٹائم یہ وظیفہ تم پڑھا کرو، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت۔ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ فجر کی نماز کے بعد چاہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ صبح کا وقت ہے، تو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے ایمان کے ساتھ خیر و عافیت سے رخصت ہوں گے۔ اس میں صبح کا ہم نے ذکر کیا ہے جنید بھائی، تو صبح سے مراد یہ یاد رکھیں کہ رات آدھی ڈھل جائے، آدھی رات گزر جائے، اس وقت سے لے کے فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے تک۔ ناظرین، یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اوراد و وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، دعائیں جو بتائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ صبح و شام پڑھنے ہیں، تو اس سے مراد وہی صبح ہے جو تعریف ابھی آپ کو بتائی گئی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد سے لے کر، آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے تک ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ جو بھی وظائف پڑھیں گے، اب یہ کیا صبح میں پڑھنا کہلائے گا۔ اور شام کی تعریف بھی چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، ابتدائے وقت ظہر سے لے کر، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، اب یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے یہ شام کا کہلائے گا۔ اس وقت میں جو بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے، اس سے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ صرف صبح کے وقت پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے یہ ساتھ۔ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی ایک سائل کو بتایا تھا، حاضر ہوا تھا کہ حضور کوئی دعا ارشاد فرما دیں، تو آپ نے پھر یہ وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، ہم بھی یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، کیونکہ ایمان یہ ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا سے اگر ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے نا، تو آخرت میں پھر نجات کی صورت ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم کے مستحق ہوں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ناصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، وقت عطا فرمایا آپ نے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ بھی ارشاد فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، کنٹینیو جاری رکھیں گے پروگرام کو، آپ کے کالز کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں سر، میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میرے کاروبار میں بھی بندش ہوئی ہے، کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میرا نام محمد شفیق اور والدہ کا نام صفیہ بیگم۔ شفیق نام آپ نے بتایا ہے نا، کاروبار میں بندش ہے، تو چلیں اس کا استخارہ بھی ابھی آپ کا کروائیں گے اور بندش کا توڑ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج تغارہ میں دل کے درد کے روحانی علاج بتا دیجئے، اور اگر کسی کے دل میں سوراخ ہو تو کیا وظیفہ پڑھے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ انشاءاللہ کریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
روحانی علاج استخارہ میں میرا سوال، جب میں کام پر جاتا ہوں تو عجیب و غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج یا تعویذ وغیرہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ کریم میں عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کال دیجیے۔ روحانی علاج والوں سے سوال تھا، عبادت میں دل نہیں لگتا، وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا، اور اپنے لیے دعا بھی کروانی تھی، پلیز دعا بھی فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ جی انشاءاللہ کریم اس حوالے سے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے، میں نے معلوم کرنا تھا کہ دشمنوں سے حفاظت کا روحانی علاج بتا دیجیے اور دعا بھی کیجیے گا۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا سوال ہے کہ گھر والے کافی عرصے سے بیمار ہیں، بیماری سے نجات ہی نہیں مل رہی، دائمی مرض کا روحانی علاج بتا دیجیے، اور ہم سب گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ دائمی مرض کے حوالے سے آپ نے کہا جو مستقل بیمار رہتے ہوں، آئے دن بیمار ہو جاتے ہوں، تو اسے کہا جاتا ہے دائمی مریض۔ اب اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے۔ استخارے بھی ہو رہے ہیں ناظرین، آپ کے استخارے ہو جائیں گے تو پھر ان کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھیں، نوٹ کیجیے گا ان کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، دل کے درد کا وظیفہ آپ نے پوچھا تھا کہ دل میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں ہر فرض نماز کے بعد، نماز تو پڑھنی ہی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کے جملہ امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے، اسٹال سے اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کا ہوتا ہے، وہ ضرور حاصل کیجیے گا، استعمال کریں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام پر جب جاتا ہوں تو دل کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں نا، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے، میں بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ اپنی نیند بھی آپ پوری کریں۔ بعض اوقات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جب اپنے کام کاج پر اپنے آفس جاتے ہیں تو طبیعتیں بے چینی ہوتی ہے، کام کاج میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، یا بعض اوقات ٹینشن دماغ میں ایسی ہوتی ہے، گھر سے جب نکل رہے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ دماغ میں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اپنے آفس جائیں گے، کام کاج پر جائیں گے تو کیسے دل لگے گا؟ وہ یکسوئی، وہ دل جمعی وہ نہیں مل پائے گی۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی تھوڑا دیکھ لیا جائے۔ تو بہرحال یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کام میں دل لگے، اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ صبح و شام آپ نے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت سے کام میں دل لگے۔ اچھا، کام جائز ہونا چاہیے، یہ جائز کاموں میں دل لگنے کا وظیفہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز کام کر رہا اور بولے میں یہ وظیفہ بتایا گیا تھا، یہ وظیفہ پڑھ لوں، نہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی پھر اجازت نہیں ہوگی۔ جائز کام کے لیے یہ وظیفہ۔ عبادت میں دل لگنے کا وظیفہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو عبادت میں حلاوت اللذت نصیب فرمائے، عبادتوں میں دل لگے، نمازوں میں دل لگے، نیکیوں میں دل لگے۔ اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 7 مرتبہ، اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں آپ، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو 7 ٹائم، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم دل روشن ہوگا، عبادت میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، عارف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کا حصہ آپ پڑھیں، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھیں، دشمنوں سے حفاظت رہے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دائمی مرض سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، یا معید ہو، یا معید ہو، یا معید ہو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دائمی امراض الحمدللہ عز و جل
دور ہو جائیں گے. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین, اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی ارشاد فرمائیے گا طارق بھائی. جی جنید بھائی, استخارے کے حوالے سے تھا. شفیق بھائی تھے, انہوں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے کہا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اور پوچھنا بھی چاہا کہ کاروباری معاملے میں کوئی بندش وغیرہ ہے یا نہیں ہے. تو شفیق بھائی, آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اور آپ ایک عمل ہے, اسے نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے آپ کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت آپ کو ملے گی. ایک کاغذ لے کر, سادہ کاغذ لیں اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے 35 ٹائم, 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاغذ پر لکھ کر آپ اسے اپنے گھر میں یا کاروبار کی جگہ پر لٹکا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل رزق کے حلال میں خوب برکت ہوگی اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی. جو بھی مشکلات اور پریشانیاں اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوں گی. روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کر لیں, تعویذ وغیرہ اور وظائف اور دیگر جو سلسلے ہیں اس کو بھی اپنے اس میں شامل کر دیں. یہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے فرما دی. فی الوقت ان کے ساتھ تو نہیں ہے نا کوئی بندش؟ جی, انہوں نے جو سوال کیا, یہ وسوسہ تھا ان کا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ انہوں نے سوال میں ہی یہ کہا کہ میرے ساتھ بندش ہے, تو لیکن یہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے استخارے کے لیے. اچھا بالفرض اگر کسی کے ساتھ بندش ہو, کسی کے کام میں بندش ہو, کسی کے نوکری میں کام میں بندش ہو گئی ہو, دکان پر بندش ہو گئی ہو, گھر میں بندش ہو گئی ہو, اب وہ خود اس کا توڑ کرنا چاہے تو اس کا ہے کوئی مخصوص طریقہ؟ اس کا ایک بڑا پیارا عمل ہے جنید بھائی. جن کے کاروباری معاملات میں اگر کہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ بندش ہے, اور نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے, یعنی سورج نکلنے سے پہلے سورج جو نکلنے کا ٹائم ہے اس سے پہلے اور اس میں یہ کرنا ہے کہ جو آپ کی کاروبار کی جگہ ہے, گودام ہے یا دکان ہے یا جو ہے گاڑی ہے, گاڑی بھی بعض جگہ کاروبار میں یوز ہوتی ہے, تو جو بھی ایسا پلیس ہے جو آپ کے کاروبار کے سلسلے میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں, اس کے آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کر 5 قدم جو ہے پیچھے ہٹیں گے. اور اس کا طریقہ کریے, طلوع آفتاب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. دروازے پر پہنچ کر سورہ ناس 1 مرتبہ تلاوت کریں اور پھر آپ جو ہے جس جگہ کھڑے ہوئے 5 قدم پیچھے ہٹیں. اپنی جو چپلیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں ان کا جو تلوہ ہوتا ہے اس کو آپس میں ٹکرائیں, جس طرح ہم چپل سے ڈسٹ وغیرہ کو جھاڑتے ہیں. پھر اس کے بعد یہی چپل پہن کر آپ جو ہے اس اپنے کاروباری جگہ پر جہاں پر یہ آپ عمل کر رہے ہیں اندر داخل ہو جائیں. پھر لوبان وغیرہ سے, اگر یہ نہ ملے تو اگربتی وغیرہ سے اس پہ گرد جو ہے اندر تمام مقام پر, جس کو دھونی دینا کہتے ہیں, یہ عمل کر لیں. اچھا, اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو چپل میں نے کہا اس کے اندر جو نا وہ شوز یا چپل جس کو ہم کہیں, انگلش میں شوز کہتے ہیں, اردو میں چپل کہتے ہیں, تو یہ اس کا جو سول ہے, جو پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے سول, یہ لیدر کا ہو نا, پلاسٹک وغیرہ کے چپل نہ ہو. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اگر کہیں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بندش کا عمل ہے تو وہ انشاءاللہ کاٹ ہو جائے گی اس کا. اچھا, جس کے ساتھ بندش ہو وہ یہ عمل کرے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں بھی ہے کیا جا سکتا ہے. جی, اگر کسی کے ساتھ بندش کا معاملہ نہیں ہے, کاروبار میں ویسی مشکلات ہیں, لیکن وہ برکت کی نیت سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے گا. لیکن یہ ہے ویسے ایسے فرد کے لیے کہ جو اس مشکل پریشانی میں ہے وہ اس کو کرے, اور دوسرا بھی اسے کر سکتا ہے. اس کی برکتیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. بہرحال جس کے ساتھ اگر بندش کا معاملہ ہو, کاروبار میں بندش ہو چکی ہو, کیونکہ امکانات تو ہیں, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو یہ عمل بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, گھر بیٹھے آپ خود ہی بندش کا توڑ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے آپ نے سورہ ممتحنہ کا وظیفہ بتایا تھا, یہ سورت کتنی بار اور کتنے دن پڑھنا ہے یہ بتا دیجئے گا, اور کیا یہ وظیفہ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں, اور میرے نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا بھی کیجیے گا. سورہ ممتحنہ روزانہ 5 مرتبہ یہ پڑھنی ہے, اور تا حصول مراد سورہ ممتحنہ کی تلاوت کی جائے, اور یہ تھوڑا طویل عمل ہے. اچھا, اس میں ایک اور اہم بات یہ کہ اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو,
رشتے نہیں آ پا رہے ہوں یا بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہو، رشتہ ٹوٹ جاتا ہو، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک تو جلد شادی بھی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، لڑکے کا نام ہے عمران، والدہ کا نام ہے صغرا بی بی۔ استخارہ کرانا ہے کہ گھر میں ہر روز کسی نہ کسی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے، اس حوالے سے استخارہ کر دیجئے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری دوست کا نام نویدہ ہے اور ان کی والدہ کا نام زاہدہ ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتے آتے بہت ہیں لیکن بات نہیں بن پاتی، استخارہ کر دیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ نام ہے ام حبیبہ اور والدہ کا نام منیرہ بی بی ہے۔ اچھا، ایک اور میسج ہے، یہ میرے بڑے بھائی کا نام محمد نعمان ہے، وہ دوسرے بھائی کا نام محمد وقاص ہے، تیسرے بھائی کا نام محمد دانش ہے اور میرا نام عائشہ ہے اور والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، پلیز اس حوالے سے کوئی وظیفہ، کوئی حل بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ ابھی کچھ دیر قبل یہ وظیفہ بتایا تھا، رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے حوالے سے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خالدہ بنت رضیہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں شفا حاصل ہوگی۔ چھوٹے بچوں کا سر یہ بڑھ جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، چھوٹے جیسے بچے ہوتے ہیں ولادت کے بعد بعض اوقات بچوں کا سر کا اگلا حصہ جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے، پیشانی بڑی ہو جاتی ہے یا سر بعض اوقات بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ دیکھیں اس کا وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اور آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب یہ کل 4 سورتیں ہو گئی، یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے، اس کے سر پر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیں اور بچے پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، یہ سر بڑھنا بند ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا، تعویذات وغیرہ حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہو جائے گی۔ بڑھیں گے ناظرین، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد یعقوب ہے، میں پنواکل سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں گھریلو نااتفاقی کافی عرصے سے چل رہی ہے، عرض ہے کہ اس کے حل کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کی ناچاکی دور ہونے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا فرمایا رضا ہوگا انشاءاللہ۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، امیر علیہ سنت دامت بقاتم اللہ علیہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے اور ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تحریر فرمایا ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھریلو اتفاق کے لیے، گھر میں محبتیں پیدا ہوں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، بعد نمازی جمعہ لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ دم کر لیں، لاہوری نمک۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یا آپ گھر میں آپ کھانے میں روٹی بناتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، اس میں اور کھانے کی چیزوں میں استعمال کریں۔ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں آتے جاتے کوشش کریں کہ سلام کریں، سلام کرنے سے بغض کینہ دل سے دور ہوتا ہے اور دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ کال۔ سر میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو میرا جو نا کام پورا نہیں ہوتا، میں بہت محنت کرتا ہوں، وہ امید لگتی ہے کام ہونے کی، لیکن پھر بعد میں بند ہو جاتا ہے۔ میرا نام عاقب ہے اور میری ماما کا نام سلمہ ہے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں عاقب بھائی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عبد الوہاب ہے، میں پنواکل سے عرض کر رہا ہوں، میں ٹیچر ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ دل میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کی تو ہم سب کو حاجت ہے۔
اللہ پاک ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، اور ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی کالک لگ چکی ہے اللہ پاک وہ گناہوں کے زنگ کو دور فرما دے، دل صاف شفاف روشن و منور ہو جائے۔ دیکھیں روحانیت کا تعلق جو ہے نا یہ باطن سے ہے، باطن روشن ہو جائے، کشادہ ہو جائے، اور ہمارے باطن اچھا ہو جائے، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں۔ اور دیکھیں روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو، بلکہ 2 وظیفے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا آپ سینے پر رکھ لیں، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھیں، اور 70 بار آپ پڑھیں گے یا فتاح ہوں یا فتاح ہوں یا فتاح ہوں یا فتاح ہوں، 70 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ یہ آپ پڑھیں گے نماز فجر کے بعد، اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاح ہوں یا فتاح ہوں پڑھیں، انشاءاللہ الکریم دل روشن ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل باطن بھی روشن ہو جائے گا، اور روحانیت میں اللہ کی رحمت سے اضافہ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فرائض اور واجبات اور تلاوت قرآن کی کثرت، نیکیوں کی کثرت، صدقے کی کثرت، آپ یہ کریں، نیک اعمال کریں، الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی۔ اچھا ایک اور عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالی نے فرمایا کہ جس کا دل سخت ہو چکا ہو، دل میں اس کے کوئی بات اثر نہ کرتی، اب ظاہر سی بات ہے دل سخت ہو جائے گا تو نصیحت کی بات کیسے اثر کرے گی؟ تو دیکھیں جس کا دل سخت ہو گیا ہو، جس پر سنت و برا بیان، کوئی نیکی کی دعوت، کوئی نیکی کی بات، کوئی نصیحت اثر نہ کرتی ہو، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، نیکیوں کی طرف رغبت نہ ہوتی ہو، اب اسے چاہیے کہ وہ خالص جو کی روٹی، اور وہ جو کی روٹی بے نمک ہونی چاہیے، جو روٹی تیار کریں گے نا وہ بغیر نمک کی ہو، اب وہ خالص جو کی روٹی بے نمک والی طلوع آفتاب سے پہلے پکا کر یا پھر پکوا کر، خود پکا سکتے ہو تو خود پکا لیں، نہیں تو پکوا کر، اب اس روٹی پر نئے قلم کے ساتھ آپ لکھیں یا اللہ 7 ٹائم، 7 اللہ یا اللہ، کسی نئے قلم سے آپ لکھ لیں۔ اب یہ جو روٹی ہے نا، اچھا یہ لکھ لیں، اور اس دن کا پھر آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور جب آپ افطار کریں گے نا شام کو اسی روٹی سے افطار کریں، اللہ کی رحمت سے قلب میں ایک رقت پیدا ہوگی، دل میں نرمی پیدا ہوگی، دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوگا، خوف خدا میں رونا نصیب ہوگا، عشق مصطفیٰ میں رونا نصیب ہوگا، تو یوں الحمدللہ عز و جل آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی، دل نرم ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کی روحانیت میں یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں ہی جو عمل آپ کو بتائے گئے عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے توجہ فرمائیے گا، آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ حبیبہ نام بتایا تھا، اور مسئلہ انہوں نے یہ بتایا کہ سر میں درد رہتا ہے، جی تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی ایسا روحانی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، اور ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو اسے دم کر دیا جائے، یہی بسم اللہ شریف کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر جو ہے انہیں باندھ دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، درد سر جاتا رہے گا۔ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کر دیں، یا تعویذ بنا کر اس کا سر پر جو درد والی جگہ ہے اس پر باندھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ عاقب بھائی تھے، استخارے کا کہا، انہوں نے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا۔ عاقب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں، ہر نماز کے بعد یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی جنید بھائی یہ تھے استخارے، اور آپ جب روحانیت کی بات کر رہے تھے تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی، پھر آپ نے کچھ اس موضوع کو لیا بھی۔ روحانیت کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ عملی کوشش جو ہے یہ بڑی جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی وظیفہ بھی آپ تب ہی پڑھ سکیں گے کہ جب آپ عملاً اس کے لیے کوشش کریں گے۔ عملی کوشش کے اندر جو بیس اور بنیاد ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی گیدرنگ، یہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری والے افراد کے ساتھ ہے،
تو ان کے صدقے روحانیت ملے گی، اور آپ روحانیت کے وظائف بھی پڑھتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں، لیکن گیدرنگ آپ کی ایسی ہو جو کہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات تو رہیں گی۔ تو اپنی گیدرنگ کو، اور اگر میں کہوں کہ بہت اچھی گیدرنگ جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل ہے، آپ گھر پر ہیں، مدنی چینل کے سامنے آ جائیں، مدنی چینل کو اپنے سامنے کر لیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں، تو یہ گیدرنگ ہی ہے، لیکن نیکیوں بھری گیدرنگ ہے، اور نیکی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکی کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے اس کو تو فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے، مگر جب نیکی کی جا رہی ہوتی ہے اور جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ذات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت یہ اثر رکھتی ہے نا، عطار کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو تو ملے گی نا، اور ہم بھی معطر ہو جائیں گے۔ تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دل کی حالت بھی الحمدللہ عز و جل بدلتی چلی جائے گی۔ آئیے ناظرین، کچھ بلکہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تعویذات جو دیے جاتے ہیں، روحانی علاج لوگوں کا کیا جاتا ہے، اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، لوگوں کی جو پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ آئیے انہی کے کچھ تاثرات اور کچھ مدنی بہاریں ہم شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام محمد آصف ہے۔ میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، میرے دوست نے ایک مجھے تعویذات عطاریہ کا مشورہ دیا، تو ہم وہاں پہ گئے، ہم نے تعویذات عطاریہ لیے، اور تعویذات عطاریہ سے ہمیں بہت زیادہ فرق محسوس ہوا، اور بہت شکریہ دعوت اسلامی، اور بہت شکریہ امیر علیہ السلام۔ میرا نام محمد حسین عطاری، ساہیوال سرگودا، پنجاب۔ میرے گھر کے اندر کافی مسائل تھے، کاروبار میں رکاوٹ، پریشانیاں، شادی میں کچھ رکاوٹ اور مسائل تھے، کئی جگہ سے تعویذات استعمال کرنے کے باوجود بھی کوئی فاقہ نہیں ہوا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ سے تعویذات لیے، روحانی علاج کروایا، الحمدللہ یہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ کاروبار کے اندر جو مسائل تھے، شادی میں رکاوٹ تھی، اللہ کی رحمت سے سب دور ہو گئی۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، بالسنت کا فیضان ہے، دعوت اسلامی زندہ باد ہے۔ میں عبدالرحمان بلند اپنا ضلع لیات ہوں۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں کو ڈپریشن دی بیماری ہے، میں کو رات دن نیند نہیں آتی، میں بہت پریشان رہنا، کوئی وظیفہ ہے تا ارشاد فرماؤ۔ اللہ پاک جملہ بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے۔ کہ اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ اپنے تاثرات بھی دیے، مدنی بہاریں بھی بتائیں، فوائد حاصل ہوئے اس کا بھی اظہار کیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہے نا۔ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ یا شافی الامراض، اے شفا دینے والے، بیماری سے شفا دینے والے، مالک و مولا ہمیں شفا عطا فرما۔ قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے، علاج کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی جاری رکھیں، اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی۔ بعض اوقات لوگ بڑی سستی کر جاتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں علاج کروانے میں نا، پھر وہ چھوٹی سی بیماری آگے چل کر بڑا یوں سمجھیے کہ ناسور بن جاتی ہے۔ تو وقت پر ہی اگر اس کا بر وقت علاج کروا لیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ بیماری کنٹرول ہو جائے۔ اچھا، ڈپریشن کا آپ روحانی علاج بتائیں گے، تو اسی کے ساتھ اگر جو پہلی مدنی بہار تھی فالج کے حوالے سے بتایا کہ فالج کا مریض صحت یاب ہوا، شفا یاب ہوا، تو یہ وظیفہ بھی اگر وظائف میں شامل کرنے بتانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کو فالج کے حوالے سے میں پڑھنے کا عرض کروں یا صرف دیکھنے کا عرض کروں؟ جب دو چیزیں لے دی ہیں تو پھر دونوں ہی عرض کر دیں تاکہ بتا دیں، دوہری برکتیں مل جائیں۔ چلیں جی، وقت کی مناسبت سے جو مناسب سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ کسی لوہے کے تھال پر، تشت تھال کو کہتے ہیں، پلیٹ لے لیں، تھال لے لیں، اس پر زردئی رنگ سے یا زعفران سے اگر میسر آ جائے تو اسے لکھ لیں، سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں۔ اچھا، اب جیسے یہ پیالہ ہے نا، یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ پلیٹ لے لیں، کوئی پیالہ لے لیں لوہے کا، اسٹیل کا، اس کے اوپر آپ لکھ لیں سورہ زلزال، لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کر یہ پئیں۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ اب سورہ زلزال ایک اور پیالہ لے لیں، اس پہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد مریض دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا، فالج سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں اب جیسے مفلوج جو ہوتا ہے نا، مفلوج ظاہر سی بات ہے جو فالج زدہ ہو، اب چلنے پھرنے سے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، اپنے ہی بیڈ پر، اپنے ہی بستر پر ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر، دیوار پر سامنے ایسی جگہ پر یہ سورہ زلزال لکھ کر لگا دی جائے کہ مریض کی بار بار نظر پڑتی ہو،
ایسی جگہ لگا دی جائے تو بار بار دیکھے گا، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ فالج کا مرض جاتا ہے۔ کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر جو سامنے رکھتا لگا دیں تاکہ اس کاغذ نظر پڑتی، پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، فریم بنا لیں، تو یہ جتنے احتیاط کریں گے الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا ایک اور چلو میں عرض کر دیتا ہوں، وہ مریض کے لیے نا، اب مریض خود یہ عمل کر لے، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، فالج کا مرض جاتا رہے، فالج بھی ختم ہو جائے گا، اور لقوے کا بھی مرض ہونا اگر کسی کو، وہ بھی الحمدللہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ کافی عرصے سے نزلہ اور زکام ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دے، اور مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ پاک بعد حاضری مکہ اور مدینے کی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو بھی بار بار مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے، با ادب با ذوق با شوق حاضری نصیب فرمائے۔ نزلہ زکام سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ جی نیکسٹ کال۔ ذکی اتاری حیدرآباد سے استخارہ کروانا تھا، ایک پیشنٹ کا نام ہے نورین، والدہ کا نام ہے سمینہ، ان کے مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے، کئی رپورٹس کرائے اور بھی مزید رپورٹس کی ہیں اور ان کے رزلٹ نہیں آئے، تو کائنڈلی استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ تو جنید بھائی، میرا روحانی استخارہ سے یہ معلوم کرنا تھا، میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، کا روحانی علاج یا کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے دعا بھی فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ سر پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ روحانی علاج استخارے میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی علاج بتائیں اور ساتھ بھی دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ والد صاحب کی طبیعت ناساز رہتی ہے، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ والد صاحب پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز ہیں، نوٹ کیجئے گا طارق بھائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کافی ٹائم سے بیمار ہے، بہت علاج کروایا، استخارہ کر دیں، والدہ کے لیے دعا کی بھی عرض ہے۔ نصیرہ بانو اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے، میری والدہ کا استخارہ کر دیجئے، مسرت سلطانہ اور ان کی والدہ کا نام شریفہ ہے، والدہ کے جسم پر خون وغیرہ کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بچی کا نام لارف فاطمہ ہے، والدہ کا نام آسیہ ہے، 9 ماہ بچی کی عمر ہے، 4 دن سے بخار ہے، دعا بھی کیجئے گا، استخارہ بھی کر دیجئے۔ سغرا نام ہے، والدہ کا نام سلطانہ ہے، استخارہ کروانا ہے، استخارہ فرما دیجئے گا۔ ایک اور میسیج ہے، مسئلہ نہیں بتایا انہوں نے، کچھ کیا مسئلہ نہیں بتایا انہوں نے۔ نور النساء فاطمہ اور والدہ کا نام ہے غلام زہرہ، استخارہ کر دیجئے، اور 4 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے بھی استخارہ فرما لیجئے گا۔ اچھا یہ ایک میسیج ہے، روحانی علاج کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں کامیاب زندگی گزار سکوں، نیک اعمال کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یہی کامیاب ترین زندگی ہے، اور دنیا سے اگر ہم اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے نا، تو سمجھیے کہ کامیاب زندگی الحمدللہ گزار لی۔ تو اس کے لیے دیکھیں روزانہ استغفار کی بھی کثرت کریں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا اس حوالے سے یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ روزانہ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پیٹ کے جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ میرے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ اللیل، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، پڑھ کر آپ دم کر لیں، اور یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح لگا کر مالش کیجئے، اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہی دفعہ عمل کرنا ہے،
تیل پہ دم کر لیں. اب تیل کم ہوتا رہے تو مزید آپ اس میں دوبارہ ایڈ کرتے رہیں, دوسرا تیل شامل کرتے رہیں اور اس انداز سے استعمال کریں, اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے. بتا رہے جی استخاروں کے حوالے سے تھا ایک نورین سمینہ نام بتایا انہوں نے, اور بتایا کہ کافی زیادہ رپورٹس وغیرہ کروائی ہیں, بہت زیادہ علاج کی صورت بنائی ہے, لیکن کچھ مرض کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے. تو شاید یہ ہم سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو بھی ان کی تکلیف ہے کوئی روحانی معاملہ ہے, روحانی ہے یا کیا مسئلہ ہے, اس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بہرحال ان کا استخارہ کیا گیا, ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. اسی طرح نصیرہ بانو اور مسرت سلطانہ, ان کے بھی استخارے کیے گئے. بیماریوں ہی کے حوالے سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے یا کیا ہے, تو ان کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے. اور وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم یا مؤمنو پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ مریض پر دم کریں, انشاءاللہ صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی. اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کریں, اور جو امراض وغیرہ بتائے اس کے حوالے سے جو تعویذات اور اوراد عطاریاں ہوں یہ حاصل فرما رہے. ایک بچی کے استخارے کے لیے کہا گیا, لاریب نام انہوں نے بتایا, بچی کا بخار کا ذکر کیا کہ کچھ دنوں سے بخار ہے. استخارہ ان کا کیا گیا, کوئی بھی اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, نظر بد کا اشارہ ہے. وظیفہ نوٹ کر لیں, سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ کر سیدھے گال پر, دوسری مرتبہ پڑھ کر الٹے گال پر, اور تیسری مرتبہ پڑھ کر چہرے پہ دم کر دیں. انشاءاللہ نظر وغیرہ جو بھی ہوگی یہ ختم ہو جائے گی, نظر بد سے محفوظ رہیں گے. ایک خاص تعویذ ہوتا ہے بخار کے لیے, یہ آپ کو روحانی علاج کے بستے سے ملے گا. آپ اپنے قریبی روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر لیجئے اور اس تعویذ کو لے کر اس کے مطابق عمل کیجئے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی. آخری استخارہ نور النساء نام بتایا, اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ ہوا شادی کو, کچھ سال ہو چکے ہیں شادی کو, اولاد نہیں ہے. استخارہ کیا گیا, کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, ہر نماز کے بعد 300 ٹائم 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں نصیب ہوں گی. ان کے شوہر بھی پڑھیں, یہ خود بھی پڑھیں, اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نرینہ نصیب ہوگی. حصول اولاد کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا. تعویذات وغیرہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے دیے جاتے ہیں اور بڑی برکتیں ہیں. ہم نے تو ایسے ایسے واقعات, ایسی مدنی بہاریں ماشاءاللہ دیکھی بھی ہیں, سنی بھی ہیں کہ 10-10 سال 12-12 سال 16-16 سال شادیوں کو ہو چکے تھے. الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے. اولاد دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مضبوط اعتقاد یقین کامل کے ساتھ ضرور حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. پروگرام کے ابتدا میں بھی اس میں ایک اور مرض کروں, بالخصوص بہت سارے تعویذات ہیں اولاد کے حوالے سے جو ہمارے تعویذات ہیں امیر علیہ سنت کے عطا کردہ, اس میں ایسے بھی افراد جو بالکل مایوس ہو چکے, از خود مشاہدہ ہے کہ جو نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں, 15 16 17 سال بعد بھی اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے الحمدللہ. پروگرام کی ابتدا میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک عمل ارشاد فرمایا تھا. پروگرام کے درمیان میں بھی آخر میں بھی الحمدللہ ذکر اعلیٰ حضرت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک عمل ارشاد فرمایا ہے جو کہ ہر پریشانی, ہر مشکلات کا علاج ہے, ہر مشکل کا علاج ہے, اور بڑا پیارا وہ عمل ہے. بلکہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کو آزمایا ہوا ہے, میرا یہ مجرب ترین عمل ہے. وہ عمل کیا ہے, پہلے عمل سنیے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانیوں میں گھر جائے, مشکلات میں, مصیبتوں میں گھر جائے, 2 رکعت نماز نفل اس انداز سے پڑھے کہ ہر رکعت میں 7 بار الحمد شریف پڑھے, 7 بار الحمد شریف پڑھنی ہے, اور اس کے بعد کوئی سے بھی سورت ملا لیں, کوئی بھی سورت پڑھ لیں. یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں بھی 7 بار سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد سورت ملا لیں. دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت پر اثر ہے یہ عمل, یہ عمل بہت پر اثر ہے. میں نے آزمایا ہے, 100% پایا ہے. میری جو بھی پریشانی اور مشکل یا حاجت ہوتی ہے وہ فوراً حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, اتنا پیارا یہ عمل ہے, بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا. ضرور اللہ نہ کرے کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا, تو 2 رکعت نماز حاجات اس انداز سے
آپ پڑھیں. اوقات مکروہ کے علاوہ آپ جب چاہیں نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا ٹائم مخصوص نہیں ہے نا، دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں. اوقات مکروہ اور وہ اوقات کی جن میں نوافل پڑھنا منع ہے، ان کے علاوہ اب یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. وقت بھی اختتام کی جانب ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جن ہمارے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، یا ہوتا ہے بعض اوقات رہ جاتی ہیں، تو پریشان نہ ہو، یہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا. اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے اب ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے. 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے یہ ایڈریس نوٹ فرما لیجئے. روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور شعبہ روحانی علاج کی الحمدللہ سبحان روحانی علاج استخارہ کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. یا اللہ پاک قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، یا اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے. ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.